بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریق مخالف کے استدلالات از احادیث۔ حدیث نمبر 1، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز پڑھو میت پر، فاخلصوا له الدعاء، پس خالص کرو واسطے اس کے دعا کو۔ تقریر استدلال یہ ہے کہ فاخلصوا میں فا ہے، اور فا آتی ہے تعقیب مع الوصل کے لیے، اور معنی یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو میت کے لیے خالص دعا کرو۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر سب بریلوی ان کو ناز ہے مرکزی دلیل۔ ابن ماجہ صفحہ 109، اس کا مناظرے کے طریق پہ جواب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں۔ اس کا راوی ہے محمد بن اسحاق، مشہور کذاب دجال، نیچے لکھا ہے یہ جواب، لیکن وہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، تو یہ ثابت ہی نہیں۔ اور احمد رضا خان نے بھی محمد بن اسحاق پر ایک جلد میں زبردست جرح کی فتاوی رضویہ میں، اور ایک جلد میں زبردست توثیق کی، تو دونوں جلدیں ہماری کام کی ہیں۔ ایک دوسرا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ اس دعا سے مراد ہے نماز جنازہ کے اندر والی دعا، اور معنی یہ ہے جب تم جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اس پر خود ابن ماجہ نے جب یہ حدیث ذکر کی تو باب کا عنوان دیا، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ۔ تو باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ یا بعد الصلاۃ فی الصلاۃ۔ تو محدث ابن ماجہ جو حدیث لایا اور عنوان قائم کیا تو وہ الدعاء فی صلاۃ الجنازہ کا ہے، الدعاء بعد الجنازہ کا نہیں۔ اور حدیث کا معنی خود متعین ہو گیا کہ دعا جنازہ کے اندر والی وہ ہے، نہ کہ جنازہ کے باہر والی۔ یہ ابن ماجہ صفحہ 109۔ اسی طرح فتاوی سعدیہ صفحہ 130 پر کہ یہ جنازہ کے اندر والی دعا ہے، نہ کہ جنازہ کے
باہر، اور وہ اندر والی کیا ہے؟ اللہم اغفر لے حینا الی آخرہ. یہ مشکات ہے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا، وہی جواب جاری ہوں گے کہ اس میں نہ صفے توڑنے کی بات، نہ بیٹھنے کی بات، نہ کلمات یسیرہ کی بات، اور جو تمہارا دعویٰ ہے، اور اس میں بھی فاخلصوا امر ہے، جبکہ تم امر کے بھی قائل نہیں، صرف اباحت مانتے ہو، تو یہ تمہارے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. نمبر 3 پہ کھڑا ہے وہ جواب. اس کی سند میں محمد بن اسحاق کذاب دجال، لہذا یہ روایت قابل اعتماد نہیں. میزان الاعتدال صفحہ 468 جلد نمبر 3. اور چوتھا جواب، یہ چوتھا جواب اس بات کا ہے فا کا، کہ آپ نے کہا کہ فا تاکیب معل وصل کے لیے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ فا کا مدخول اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. فا کے مدخول کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں ہیں فا کے مدخول کی. کبھی فعل سے پہلے پایا جاتا ہے، کبھی دوران فعل، اور کبھی بعدل فعل. یہ 3 صورتیں ہیں اور تینوں قرآن میں ہیں. جیسے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، یا اب فا آیا، اور فا کا جو مدخول ہے استعاذہ، یہ قرات والے فعل سے پہلے پایا جائے گا. تو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. بات سمجھے ہو میری؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ فا کا مدخول اس کی 3 صورتیں ہیں. کبھی یہ فعل سے پہلے پایا جاتا ہے، کبھی فعل کے دوران پایا جاتا ہے، اور کبھی یہ فعل کے بعد پایا جاتا ہے. تینوں صورتیں ہیں. تو جہاں پر اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ میں کیا ہے کہ قرات پہلے ہوگی یا اعوذ باللہ پہلے ہوگا؟ کیا ہوگا پہلے؟ اعوذ باللہ پہلے ہوگا. لیکن فا کس پہ داخل ہے؟ استعاذہ پہ، حالانکہ استعاذہ پہلے ہے اور قرات والا فعل بعد میں. اسی طریقہ سے اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب. اب بریلوی مذہب پر مانا یہ ہوگا کہ جب ان عورتوں سے سوال کرو تو سوال کرنے کے بعد پردہ کر لو. یہ مانا صحیح ہے؟ پردہ دوران سوال ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یہ فا کا مدخول ہے اور فعل کے دوران پایا گیا ہے. یہ دوسری مثال ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ تو بیٹھے تو یتیم بن کے ہیں، پھر بولتے کیوں نہیں؟ ہاں سمجھ آئی تو آگے چلو. اذا سألتموہن فاسألوہن، تو سوال کے دوران پردہ ہوگا. یہ کوئی بریلوی مولوی مسئلہ بیان کرے بھئی عورتوں سے پہلے پوچھ لو اور بعد میں پردہ کر لو، کیونکہ فا تاکیب معل وصل کے لیے آ گئی ہے، تو اس کے سارے وصل خراب ہو جائیں گے. ہاں وصل شصل بھی اور تھوم بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے دوران سوال کیا ہوگا؟ پردہ ہوگا. اور تیسرا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اب کیا مانا؟ جب نماز کا قیام کرو تو لوٹا سامنے رکھو. اذا قمتم، جب نماز کے لیے قیام کرو، فاغسلوا، سامنے ٹوٹیاں لگی ہوں، اور نہیں
تو جہاں پر بھی فا آئی اور قیام نماز والا بعد میں ہے اور فغسلوا پہلے ہے. پہلے وضو کریں گے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، یا پہلے نماز کے لیے قیام کرو گے اور وضو بعد میں کرو گے؟ ملنگ تھا، ملنگ اس کا لوٹا تھا اور لوٹا اس کا کریک ہو گیا، وہ فراغت تک پانی بہہ جاتا تو اس نے کہا کہ آج میں نے صحیح تیرا علاج سوچا ہے، تو پہلے پانی بہہ جاتا ہے، آئندہ میں پیشاب استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا، کیونکہ پانی چلا جاتا ہے. تو اس لیے مہربانی کرنا قیام الی الصلاۃ سے پہلے وضو کر لینا، یہ نہیں ہو کہ کھڑے ہو کے پھر وضو شروع کر دو. خیر مکلے جہاں جتنے پھنستے ہیں تو اس سے آگے چل بھی نہیں سکتے. ان کو کہو تم نماز پہ گفتگو کرتے ہو، وضو پہ گفتگو کرو، تمہارا وضو قرآن کے خلاف ہے. جہاں پر تلگنگ میں غیر مقلد تھا مولوی، تو بڑا اس نے شور ڈالا، نیا نیا آیا تھا، تو خیر وہ ہمارے پاس آ گیا. نماز پہ گفتگو ہوگی، نماز میں نے کہا نماز پہ بعد میں کرے، پہلے وضو پہ گفتگو ہوگی. نماز پہلے یا وضو پہلے؟ وہ ساتھ کافی سارے بندے بھی اس کے تھے جو نئے نئے گمراہ کر رہا تھا، تو اب تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ ان کو بھی 3-4 مسئلے آتے ہیں، رفع الیدین، توسیع بین الرجلین اور خلف الامام وغیرہ. جی وہ اس کے لیے نئی بات تھی، تو میں نے کہا پہلے وضو پہ گفتگو ہوگی، نماز پہ بعد میں ہوگی. اب پھنس گیا بیچارہ، تو کہتے نہیں نماز. میں نے کہا تو وضو پہلے کرتا ہے یا نماز پہلے پڑھتا ہے؟ شروع وضو سے کریں گے، وضو پہلے نماز بعد میں. وضو شروع کریں گے اور انشاءاللہ سلام تک جائیں گے سب. خیر وہ اب شرم میں پھنس گیا، تیاری شیاری تو اس کی تھی نہیں، تو کہتے ہیں چل پھر کون سا مسئلہ؟ وضو کے تو بہت مسئلے ہیں. میں نے کہا ایک ہی ہے، تمہارا وضو قرآن کے خلاف ہے. کیسے؟ میں نے کہا پڑھ آیت وضو والی. اس نے پڑھی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. میں نے کہا 2 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ ترجمہ کر ذرا. کہتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنا منہ دھو. میں نے کہا ان کو، میں نے کہا تو ایسا کرتا ہے؟ تو منہ دھوتا ہے ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے، پھر ادھر آ کے سب پہ کھڑا ہوتا ہے. تو آیت تجھے بتا رہی ہے کہ قیام کے بعد منہ دھونا ہے. تیرا وضو خلاف ہے قرآن کے. تو وضو پہلے کرتا ہے، قیام بعد میں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قیام پہلے کرو، وضو بعد میں کرو. اب تو بتا خدا کا قرآن ٹھیک ہے یا غیر مقلدوں کا وضو؟ کہتا ہے نہیں تو آپ بھی. میں نے کہا ہمیں چھوڑیں، ہمیں تو ہماری نہ نماز ہے نہ وضو، ہمیں تو آپ مشرک کہتی، ہماری فکر ہی نہیں. تم اپنا بتاؤ کہ تمہارا قرآن پہ عمل ہے یا نہیں. اب بیچارہ ہوتے تو پاگل ہے، بالکل چپ خاموش ہو گیا. کہتے ہیں حدیث میں آتا. میں کہ حدیث چھوڑ، پہلے قرآن ہے یا حدیث ہے؟ پہلے اطیع اللہ آیا ہے، اطیع الرسول بعد میں ہی. اس لیے پہلے قرآن پہ بات کر. تیرا وضو مان کے میرا وضو خلاف ہے. کہتا ہے کہ میں تحقیق کروں گا. کس کی تحقیق کرے؟ اب تحقیق کر کہ تو مسلمان بھی ہے یا نہیں. میں تیرے سامنے آیت پیش کر رہا ہوں، تو کہتے ہے تحقیق کروں گا. اس کا مطلب ہے کسی لفنگے سے جا کے پوچھے گا میں قرآن پہ عمل کروں یا نہ کروں. یہ تحقیق تو کافر ہے، مسلمان ہی نہیں. خیر ہمارا مناظرہ جہاں ختم ہو گیا. ایک اور جگہ پر گفتگو اس فا پہ بات بتا رہا ہوں. وہ 2-3 ساتھ ماسٹر تھے، بریلوی مولوی تھا، تو مسجد میں آ گئے. یہ جنازہ کے بعد والی دعا کا مسئلہ چلا ہوا تھا. مولوی آ کے میرے سامنے بیٹھا، ساتھ اس کے ماسٹر تھے، سکول ماسٹر. تو مجھے کہتا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حدیث میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آگے بتائیں.
کہتے ہیں آپ چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں یہ فا کون سی ہے؟ میں نے کہا ایک نقطے والی۔ اچھا، کہتے آپ بتائیں فا کون سی ہے؟ میں نے کہا ایک نقطے والی۔ اب وہ ماسٹر دیکھے تو میں نے کہا یار آپ کسی عالم، آپ کو پتہ ہے فا کے کتنے فا آپ نے پڑھی ہے؟ ایک نقطے والی ہوتی ہے یا دو نقطوں والی فا بھی ہے کوئی؟ تو اب ماسٹر کہتے ہیں یار یہ تو، میں نے کہا آپ بڑے جاہل آدمی کو لائے ہیں، اس کو تو قاعدہ بھی نہیں آتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ فا خدا کے بندے ہمیشہ فا ایک نقطے والی ہوتی ہے، دو یا تین نقطوں والی فا ہے ہی کوئی نہ، اور تو اتنا بھی تجھے پتا نہیں۔ وہ ماسٹر اس کے بازو سے پکڑتے ہیں، کہتے چل 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 بے وقوف، اتنا ہمیں نہیں پتا تھا یہ اتنا ان پڑھ ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ فا ایک نقطے والی ہے۔ وہ ماسٹر اس کو پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے، مجھے کہتے ہیں استاد جی معذرت، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا جاہل ہے، یہ تو بالکل ان پڑھ آدمی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بہت ان پڑھ ہے۔ اب ماسٹروں کو کیا پتا؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کہیں کہ فا، ہاں بھئی یہ جواب جو ہوتے ہیں نا یہ صحیح سمجھ آتی۔ مولانا حسین علی صاحب سے پوچھا بابے نے کہ الحمدللہ یہ ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الحمدللہ ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اب بابے کو کون سمجھائے بھئی یہ ضمیر ہے یا کیا؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ اللہ راضی تھی بھی ساریاں ضمیریں اللہ علیہ پاسے جا رہی ہیں، یہ ضمیریں ساری اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ جواب الزامی جواب بہت اچھا ہوتا ہے۔ عوام کو کیا پتا فا تاکیب محل وصل کیا ہے، فلانی کیا ہے، فلانی، وہ بیچارہ تو وہ پوچھتا ہے، تو اس کا جواب الٹا کر کے دو تو عوامی مناظرہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی، تو اذا قمتم الی الصلاۃ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ پہلے وضو آئندہ کرو گے یا پہلے نماز پڑھو گے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، غیر مقلد نے کہیں پڑھ لی حدیث لا صلاۃ الا بحضور القلب، تو غیر مقلد نے وہ پڑھی تو ہوتی تجھے قوم بالکل بدھو ہے، تو اس نے سوچا نہیں، اس نے اوہو یہ تو پوری زندگی نماز نہیں ہوئی، اس نے کتا پکڑا اور اپنے ساتھ باندھ دیا، نماز پڑھے ساتھ کتا باندھ کے۔ وہ کسی نے پوچھا بے وقوف یہ کیا؟ اس نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بغیر قلب کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ گدھے، وہ قلب کراچی والا ہے، یہ قلب کینچی والا ہے، دونوں میں فرق ہے، دل حاضر نہ ہو تو نماز نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو تھوڑا سا فرق لگی ہے، 1-2 نقطے کے ہی فرق لگے، زیادہ نہیں۔ جواب دو، ہو گیا بھائی، یہ روایت اس پہ بات ہو گئی۔ یہ سارے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ایک جواب دو، ایک پکا سا۔ پہلی بات تو ہے یہ ثابت ہی نہیں، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو کون سی مراد ہے؟ کون سی دعا؟ فی صلاۃ الجنازہ، اندر والی مراد ہے، باہر والی نہیں۔ اب آگے بات چلے گی کہ فا تاکیب کی ہے یا فلاں، پھر اس کو کہو کہ فا کا استعمال 3 طرح ہے، ہر جگہ پہ تاکیب کی فا نہیں آتی، تو وہ تب ہے کہ بات چل پڑے۔ اگر بات ہی نہیں، ایک ہی چیز پہ بات ختم ہوتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے 4-5 جواب دینے کی؟ تو یہ جواب تو ویسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات بات کا رخ بدل جاتا ہے، کہ وہ نہ ہو کہ تمہیں ایک آتا ہو اور بنتا دوسرا جواب ہو۔ تو یہاں پر خیال یہ کرنا ہے کہ مناسب جواب دینا ہے، کہ جو بات چھڑ رہی ہے، کٹھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیر سے مرتا ہو تو پورا برس مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو حدیث نمبر 2، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ بریلویوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، للڑوں کے پاس اتنی بھی کوئی چیز نہیں، یہ بھی آپ اندازہ کرتے ہیں، ان کے انشاءاللہ وہ شبہات آئیں گے، کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بہرحال اذا دعان وغیرہ وغیرہ
اور اذا صلیتم علی المیت، اگر رسول پاک نے زید ابن حارثہ کا جنازہ پڑھا اور دعا کی اور فرمایا تم بھی اس کے لیے دعا کرو، اس طرح جعفر بن ابی طالب کے بارے میں بھی صلی علیہ ودعا لہ وقال استغفروا لہ. بات تو بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، ان کے لیے دعا کی اور دوسروں کو ترغیب بھی دی استغفروا لہ کہ ان کا جنازہ اپنے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. فتح القدیر صفحہ 81 جلد 2 کبیری صفحہ 539. جواب فتح القدیر میں اس طرح عبارت ہے وفی مغازی الواقدی حدثنی محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادہ حدثنی عبد الجبار ابن عمارہ عن عبداللہ ابن ابی بکر قال، یہ اس کی سند آ رہی ہے کہ عبارت صحیح نہیں لکھی، یہاں نوٹ کر لو، یہ بعد میں عبارت صحیح کر لو، یا تو فتح القدیر سے، یہاں گڑبڑ عبارت میں کافی، پوری عبارت نہیں آئی. اتنا آگے جہاں جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر کشف لہ ما بینہ و بین کوشف لہ ما بینہ و بین الشام فہو ینظر، یہ پوری عبارت صحیح نہیں، اس کو نوٹ لکھ لو، یہ بعد میں لکھ لینا فتح القدیر کی. تو اصل میں جواب یہ ہے کہ اس کا روایت کا راوی واقدی ہے، اور واقدی جو ہے یہ اکذب الکاذبین ہے، جتنے جھوٹے گزرے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے واقدی. یہ میزان الاعتدال صفحہ 662 جلد نمبر 3. تو حاصل یہ نکلا کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، اور اس کا راوی امام واقدی جو مشہور کذاب وضاح ہے. اور نمبر 2 علامہ ابن الحمام نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اور فرمایا کہ ھذا ما ضعف کما، آگے پھر عبارت نہیں ہے صحیح، یہ سب ایسی عبارت ہے. فتح القدیر کی عبارت اتفقوا علی ضعفہ، اتفقوا علی ضعفہ، لفظ ہے ضعیف ہی لکھا ہے، اتفقوا علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر سب کے سب متفق ہیں. کون؟ ابن زید وغیرہ. فتح القدیر صفحہ 81 جلد 2. جواب نمبر 3 جنازہ مراد نہیں، کیونکہ روایت میں لفظ آ رہے ہیں جلس علی المنبر، اور ممبر پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا، تو دعا کرنا مقصود مراد ہے نہ کہ جنازہ. نمبر 4 شیخ عبدالحق اس کا ترجمہ کیا کہ حضرت بروئے دعا خیر کرد بجارہ را فرمود، کہ حضرت نے دعائے خیر کی، دعا بعد الجنازہ نہیں تھی، ممبر پر دعائے خیر کی ہے، اور یاروں کو بھی فرمایا. مدارج النبوہ صفحہ 275 جلد 2. جواب نمبر 5 احمد رضا نے اس روایت پر خوب جرح کی ہے. فتاوی رضویہ 73 تا 75 صفحے تک اسی روایت پر احمد رضا نے جرح کی اور کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور نمبر 6 صلات کے بعد اللہ ہو تو دعائے رحمت ہی مراد ہوتی ہے نہ کہ نماز. یہ جاء الحق صفحہ 239 جلد نمبر 2. یہ خود مفتی صاحب لکھ رہے ہیں
کہ جب صلات کے بعد الا آئے تو کون سی مراد ہوتی ہے؟ دعائے رحمت ہوتی ہے، نماز مراد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آ رہا ہے صلی ودعا لہو، تو صلی ودعا لہو، صلی علیہ ودعا لہو، تو یہ صلات کے بعد الا آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ دعائے رحمت، نہ کہ نماز جنازہ۔ جب نماز جنازہ مراد ہی نہیں ہے تو بعد والی دعا کیسے ثابت ہوگی؟ اس کے بعد ہے جواب نمبر 7، اس روایت سے غیبانہ جنازہ ثابت ہوتا ہے، کما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ اور غیبانہ جنازہ کیونکہ ان کی میت تو یہاں موجود نہیں تھی، اگر یہ کہا جائے صلی علیہ سے مراد جنازہ مراد لیا جائے تو یہ غیبانہ ثابت ہوگا، اور نہ تم قائل نہ ہم قائل، اسی لیے احمد رضا نے بھی اس پہ جرا کی ہے۔ حدیث نمبر 3، تیسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن اوفا نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا صحابی جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد دعا کی۔ مصنف عبد الرزاق صفحہ 482 جلد نمبر 3۔ الجواب، اس میں راوی ہے حجری جو کہ ضعیف ہے، میزان الاعتدال وغیرہ میں اس پر جرائے۔ اور دوسرا، عبداللہ ابن ابی اوفا نے جنازہ کے سلام کے بعد دعا نہیں کی، بلکہ اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان تھوڑی دیر ٹھہرے۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو کہ چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان دعا ہے یا نہیں، بات شفاف قائل ہے، سلام سے پہلے تکبیر کے بعد، تو یہ غلط ملط نہ ہو جائے مسئلہ۔ اور جھگڑا ہمارا کس میں چل رہا ہے؟ بعد السلام، نہ کہ قبل السلام۔ اہل بدعت کے ساتھ جھگڑا ہمارا چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان کا نہیں، بلکہ بعد السلام کا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے بعض حضرات دعا کرنے کے قائل ہیں، وہ ہمارا مابین نزاع نہیں ہے۔ اس بات کو بطور نوٹ کے ذہن میں رکھو، اس لیے بعض روایات میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ جو وہ روایات ہیں سلام سے پہلے اور چوتھی تکبیر کے بعد، جس طرح فرض نمازوں کے بعد اشتباہ ہوا کہ وہ روایاتیں فرض نمازوں میں کب بعد التشہد دعا کی قبل السلام، تو ان کو لوگوں نے بعد السلام معمول کر دیا، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایو دعائے اسماؤ، کون سی دعا زیادہ قبول ہے، تو وہاں رہا ہے فی دبور الصلوات المکتوبہ۔ تو اب دبور شے من الشے یا من غیر شے، خیر وہ میں نے بتا دیا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں اور محل بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ کون سی دعا تھی دوستو بزرگوں؟ سلام کے بعد، تکبیر کے بعد، سلام سے پہلے یہ۔ اور عبداللہ جنازہ کے سلام کے بعد دعا نہیں کی، بلکہ اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ مصنف عبد الرزاق 482 صفحہ جلد 3، مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 302 جلد 3، ابن ماجہ صفحہ 109، مسند امام صفحہ 300، امام احمد 356 جلد نمبر 4، ان سب میں موجود ہے کہ انہوں نے تکبیر اور سلام کے درمیان میں توقف کیا، اور بعض حضرات نے اس کو دعا پر معمول کیا، لیکن وہ دعا قبل السلام ہے نہ کہ بعد السلام، اگر دعا بھی ہو۔ حدیث نمبر 4، حضرت علی نے یزید ابن مکفف کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ کے بعد دعا مانگی، اللہم عبدک وابن عبدک
نازل بکل یوم فاغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. آپ بریلویوں کو کہتے ہیں وہ دعا ہمیں بتاؤ جو نبی پاک نے جنازے کے بعد مانگی ہو. اب تو دعا نہیں گئی. کیا دعا کی تھی؟ اللہم عبدو کا وابنو عبدے کا نزل بکل یوم فاغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ. مصنف ابن ابی شیبہ 331 جلد 3. جواب: آپ کے دعوے کے لیے صریح نہیں، نہ سلام پھیرنے کا ذکر، نہ صفے توڑنے کا ذکر، نہ بیٹھنے کا ذکر، نہ کلمات یسیرہ کا ذکر، نہ چارپائی اٹھانے کا ذکر. تو یہ روایت بھی آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں، تقریب تام نہیں. جواب نمبر 2، قبر میں دفن کرنے کے بعد حضرت علی نے دعا مانگی تھی. یہ دعا کب مانگی؟ قبر میں دفن کرنے کے بعد. تو قبر میں دفن کرنے کے بعد آپ مانگتے ہیں دعا یا نہیں؟ مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ دفن کے بعد دعا کرنا جائز ہے. یہ وہی تو. اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ متصل بات. اور یہ دعا کون سی ہے؟ بعد دفن. اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں اس پر باب ہے، باب فی الدعاء للمیت بعد ما یدفن. بعد ما یدفن، دفن کرنے کے بعد میت پر دعا مانگنا. اور اس روایت میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہ حضرت علی نے جنازے کے سلام کے بعد دعا مانگی ہو. قطعاً نہیں. بس اتنا آیا کہ یزید کے لیے دعا مانگی، متصل سلام کے بعد نہیں، بلکہ یہ دعا کب مانگی؟ دفن کے بعد. اور دفن کے بعد والی ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، اذا فرغ من الدفن قام لہ. اذا فرغ من الدفن، جب آپ دفن سے فارغ ہوتے تھے تو قاما کھڑے ہوتے اور کہتے ادعوا لاخیکم، ادعوا لمیتکم، اپنے میت کے لیے دعا مانگو. تو آپ فرمایا کہ اس میں تو کوئی منکر ہی نہیں ہے. بات جو ما بین نزاع، سلام کے بعد متصل دفن سے پہلے جو مربجہ دعا ہے، اس میں جھگڑا ہے اور اس میں یہ بات نہیں. یہاں پر یہ وہ دوسری دعا وہ بالکل ثابت ہے. اچھا بھائی، جواب نمبر 3، مدرجہ ذیل مقامات میں قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنے کا صراحتاً ذکر ہے. اور اسی حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا تھی؟ دعا حضرت علی کی بعد دفن ہے. وہ مصنف عبد الرزاق صفحہ 510 جلد نمبر 3 اور کنز العمال پر حاشیہ مسند امام، اس میں بھی ثم ادخلہ قبرہ فقال اللہم عبدو کا ولدو عبدے کا. اور اوپر بھی آ رہا ہے کہ جالسا علی القبر وہو یدفن قال اللہم عبدو کا ولدو عبدے کا. تو یہ قبر والی دعا ہے. اور ماخذ نمبر 3، عمیر ابن سعید کہتا ہے شہدت علی ابن ابی طالب وقد ادخل میتا فی قبرہ، میں حضرت علی کے پاس گیا، انہوں نے میت کو قبر میں دفن کیا اور دفن کے بعد دعا مانگی. فقال اللہم عبدو کا بہکی صفحہ 56 جلد 4. بس تو یہ وہ مقامات ہیں جن میں اسی روایت کی تو وضاحت ہے کہ حضرت علی نے، یہ بات اچھی طرح سمجھو، معرکۃ الآراء روایت ہے. یہ جو مناظرے میں بریلوی اس کو بہت پیش کرتی ہے، لیکن میں نے کیا کہا،
ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ یہ دعا بعد السلام نہیں ہے، یہ بعد الدفن ہے، بعد الدفن ہے، اور بعد الدفن کا کوئی منکر نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، تو اس کے فاتحہ پڑھی گویا کہ دعا کی، اور کرا جو بخاری میں ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تو اس کو بھی پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ دعا کی، بخاری صفحہ 178 جلد نمبر 1۔ جواب، یہ عبداللہ ابن عباس کا فاتحہ پڑھنا جنازہ کے اندر تھا، نہ کہ جنازہ کے باہر۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جھگڑا کس میں چل رہا ہے؟ بعد۔ حضرت ابن عباس نے فاتحہ کہاں پڑھی؟ جنازہ کے اندر۔ دیکھیں یہ اشعہ کا حوالہ بھی ہے، اور وہاں پر فاتحہ را در نماز جنازہ، فاتحہ را در نماز جنازہ، فاتحہ کہاں پڑھی؟ نماز جنازہ کے اندر۔ اور نواب قطب الدین لکھتا ہے یہ فاتحہ تکبیر اولیٰ کے بعد تھا، مظاہر حق صفحہ 41 جلد 2، عمدۃ القاری صفحہ 140 جلد 2، قسطلانی صفحہ 432 جلد 2، بہقی صفحہ 39 جلد 4، مبسوط صفحہ 64 جلد نمبر 2، ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی جنازہ کے اندر، نہ کہ جنازہ کے بعد۔ تو پھر اس سے وہ مروجہ فاتحہ بھی ثابت کر لیتے ہیں کہ حضرت نے، ابن عباس نے دیکھا نا فاتحہ پڑھی نا وہاں پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جو فاتحہ پھر ساتھ ہیلا اسقاط بھی گانٹھ دو، وہ بھی دعا بھی، اور سارے ایک تیر سے کئی شکار، لیکن یہ تیر الٹے باندھ بریلی کا شکار ہے، اس لیے کہ اس میں فاتحہ فی صلاۃ الجنازہ ہے اور جھگڑا ہے بعد السلام کا، لہذا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی فا آیا ہے، فقرأ، تو اس کو انہوں نے کہا کہ بعد میں، تو فا کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ یہ اور مثالیں بھی آپ کے پاس یہاں مزید بھی لکھی ہیں، اب یہ خود دیکھ لو۔ اور فا کے مسئلے پر جو بحث ہے، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، سبحان اللہ، للڑ بھی 6 روایتیں پیش کرتی اپنے عقیدہ حیات پر، اور بریلوی بھی 6 پیش کر رہے ہیں اپنے دعا بادل۔ سمجھو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، للڑ مولانا سرفراز نے 6 روایتیں پیش کی ہے حیات پر، اور بریلویوں نے 6 روایتیں پیش کی ہے۔ کیوں نہیں بولتے؟ اب ہم ان 6 روایتوں کی حقیقت بتائیں، ہمیں کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں، اور مولانا سرفراز نے رائے سنت میں پورا باب، ان کا چیپٹر ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو اب 6 روایتیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں، اگر ہم 6 روایتوں پر تبصرہ کریں تو ہم منکر حدیث، اور مولانا سرفراز 6 روایتوں کے خلاف رائے سنت لکھے تو وہ شیخ الحدیث۔ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ 6 روایتیں اس نے پیش کی، ہم نے جواب دیا۔ 6 روایتیں بریلویوں نے پیش کی، مولانا سرفراز نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ رائے سنت آپ دیکھ لے، رائے سنت میں بس دعا بادل جنازہ ہے، جواب شباب ادھر ادھر کی باتیں۔ تو وہ ان کے 6 روایتوں کے مقابلہ میں ایک چھوٹے سا مسئلہ دعا بادل جنازہ انہیں ثابت کیا۔ ہم مظلوم لوگ ہیں، سارے لوگ ہم پہ ظلم کر رہے، کیا یہ منکرین حدیث ہے؟
تو ایک مسئلہ میں منکرین حدیث تو وہ خود ہے، اگر یہ معیار ہے، اور اگر صحیح ہم نے جہاں جواب دیا تو وہاں بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے ایسا جواب ہوگا کہ اگر مردے سنتے ہوتے تو مولانا سرفراز جہاں تشریف لے آ کر تسلیم کرتے. ہاں بھائی، ان سبق تو مونی بالصلاۃ. میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا مولانا سرفراز خان کو، میں نے اللہ کے فضل سے ان سب مولویوں کو دیکھا ہے خواب میں. ہاں، اور تو بہت پریشان تھے، بالکل کالا سیاہ چہرہ تھا اور بہت پریشان تھے، اور کہہ رہے تھے بار بار کہ بات تو وہی نیلوی شاہ صاحب والی ہے، بات تو وہی نیلوی شاہ صاحب والی ہے، بات تو وہی نیلوی شاہ سے. ان کی وفات کے بعد میں نے دیکھا، بات تو وہی نیلوی شاہ صاحب والی ہے. یہ تو بالکل کالا چہرہ ہو گیا تھا. خیر، ہم کسی پر خواب ٹھونستے نہیں ہیں، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن ان کے نزدیک تو چونکہ خواب بھی حجت ہیں. ہمارے نزدیک بشارت ہیں، ان کے نزدیک حجت ہے. عجیب بات ہے. اچھا، خواب بھی کئی عجیب ہوتی ہے، اور خواب میں وہ مردہ نہیں ملتا، خیال رکھو. یہ عالم مثال کا کشف ہے من جانب اللہ. آپ اگر آپ میں سے کوئی مجھے خواب میں ملے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم خواب میں ملیں؟ نہیں ہوگا، پکی بات ہے نا. خواب میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی پتا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھی طرح سمجھو. تو میں تو بیٹھا بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، تو وہ پھر خواب میں کون ملا تھا نا آپ کو پتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا چبل پارٹی، یہ تو آئے گی بات پہ، خواب میں روحیں ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے نا. ہے تو لطیفہ، چلو اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مناسب نہیں ہے. اچھا، ویسے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. تو خواب میں گھمن کسی کو ملے اور گھمن کو کان پکڑوا کے 10 ڈنڈے لگے، گھمن کو پتا ہوگا جو گھمن سرگودے میں بیٹھے؟ سوچ لو. پھر خواب میں کس کو مارا ہے؟ یہ اتنے الو ہیں، ساری مثالیں خواب کی دیں گے. اور خواب میں تو عالم مثال کا کشف ہے. اگر روحیں ملتی تو گھمن کی روح کو 10 ڈنڈے لگ جاتے کہ نہیں؟ جو خواب میں آپ نے مارا ہے تو اس کو لگتے، لیکن اس کے پتہ ہی نہیں. ایک مولوی صاحب نے مسئلہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو کسی کی رشتہ دار عورت کے ساتھ خواب میں احتلام ہو جائے تو اس رشتہ دار کو مطلع کرو تاکہ وہ عورت کو بتائے. عورت پر بھی غسل واجب ہے، صرف مرد پر نہیں، عورت پر بھی غسل واجب ہے. تو دوسرے دن ایک مرید کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ رات خواب میں مجھے آپ کی بیوی ملی تھی اور ان کو بتا دو کہ وہ بھی غسل کر لے صبح کی نماز کے بعد. تو اب آپ کچھ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ بھائی خواب میں جو ملے پتہ چلتا ہے اگلے کو، نہیں تو کیس ہوتا یا نہ ہوتا، سزا بھی ہوتی یا نہ ہوتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خواب کی جو زیارت ہے یہ رویت مثالی ہے، اس لیے یہ سمجھ لو خواب سے کوئی چیز ثابت. ہاں، بعض خواب جو ہے نا اچھی مثالیں عالم مثال کی اللہ تعالیٰ پیش کر کے اس کے تمثیلات پیش کر دیتے ہیں، ورنہ نہ اس روح کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا ملا، نہ اس روح کو، نہ اس روح شوہیں کوئی نہیں ملی.
یہ خیال کرو یہ صرف صور مثالیہ کی ملاقات ہے، نہیں تو انشاءاللہ جب مسئلہ یاد کا وہ شبہات کا جواب آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ گھمن کا باپ بھی نام نل خواب کو مثال کے طور پہ پیش کرنے میں۔ ہاں بھائی، میں نے احمد رضا خان کو بھی دیکھا ہے کہ سبحان اللہ بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء، ان سبقتمونی بالصلاۃ، اگر تم نے نماز مجھ سے پہلے پڑھ لی، اب دعا پہلے نہیں پڑھ سکتے، میں دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ مبسوط ہے سرخسی کی کہ یہ کون تھے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت عمر کے جنازے سے رہ گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سبقتمونی بالصلاۃ، کہ اگر تم نے جنازہ پہلے پڑھ لیا تو اب دعا میں سبقت نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے جنازے کے بعد دعا تھی تو ہے نا، لا تسبقونی بالدعاء، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو نہیں بولو گے تو وہ چھٹی ہو جائے گی، ناممکن ہے۔ تو پھر اسبروا او لا تسبروا، تو کم از کم بولتے رہو۔ ترجمے میں تو تم نہیں بولتے، لیکن یہ تو تمہارے اپنا لالچ ہے، میرا نہیں ہے، ترجمہ میرا لالچ ہے۔ یہ آپ کہے جہاں نہیں بولو گے تو کام گڑبڑ ہوگا، تو اس لیے اب سمجھو بات۔ ان سبقتمونی بالصلاۃ، حضرت عبداللہ ابن سلام نے پیچھے سے آواز دی، جنازہ تم نے پہلے پڑھ لیا، اب دعا میں پہل نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوتا ہے جنازے کے بعد دعا تھی، بس تھی۔ اس کے بعد مولوی آگے کچھ دلیل ڈانس سے بھی بن جاتی ہے اور کچھ آواز لہجے سے بھی بن جاتی ہے، تو یاد رکھ لو یہاں پر جو ہے سبقتمونی کا معنی یہ ہے کہ تم نے نماز مجھ سے پہلے جنازہ پڑھ لیا، لیکن اب میں اس کے لیے جو دعائیں کروں گا نا اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ کیا کہا ابن سلام نے کہ جنازہ تو تم نے پہلے پڑھ لیا، لیکن اب جو میں دعائیں ان کے حق میں کروں گا تمہاری دعائیں اس دعا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس میں کہاں ہے کہ سلام کے بعد بیٹھے تھے اور مربع دعا کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں۔ روایت کا مقصد یہ ہے کہ جنازے میں تم نے سبقت کر لی، اب ان کے حق میں میں اتنی دعائیں کروں گا کہ تم ان دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ما بن نزاع دعا نہیں ہے، جب میت کے لیے دعائیں کرنا نہیں، ما بن نزاع سمجھو وہ ایک ہی نقطہ ہے، بعد السلام مربع دعا، اس کا جہاں کسی اشارہ تک بھی موجود نہیں۔ تو یہ روایت بالکل غیر متعلق کا ہے، یہ تمہارے دعویٰ کے لیے صریح نہیں، نہ سلام کے بعد متصل دعا کا ذکر، نہ صفے توڑنے کا ذکر، بس ٹھیک ہے الاخر ہی۔ جواب نمبر 2، یہ واقعہ بے سند ہے، اس کی سند نہیں، کسی رضا خانی میں ہمت ہو تو اس کو باسند پیش کرے۔ مبسوط سرخسی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کو کسی حدیث کی کتاب سے باسند لانا چاہیے۔ تو سوال نمبر، اچھا جواب نمبر ہو گیا۔ سوال، تم جنازے کے بعد دعا کرنے کی ممانعت دکھاؤ۔ اب یہ خود پڑھ لو، میں نے آپ کو مقدمہ جو پڑھایا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آیا ہو، رد البدعات کا، انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آدمی اس مقدمہ کو صحیح سمجھ کے پڑھ لے گا ہر بدعت کا رد کر سکتا ہے،
اور ہر بدعت کو اس کی کسوٹی پر لے آ سکتا ہے، وہ بالکل جامع معنی مقدمہ آ چکا ہے۔ صرف یہ طریقہ میں نے جان بوجھ کے یہ دعا بعد الجنازہ، میرا کل تو یہی خیال تھا کہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو صرف ایک راہ دینی تھی، تو اب یہ سارا ماخذ نمبر الی آخر ہی خود دیکھ لو اور آگے چلتے جاؤ کہ وہی بات آ گئی ثبوت منع والی، ثبوت منع والی، منع دکھاؤ، تو آپ منع دکھا لیں گے یا نہیں؟ کتنی؟ تقریباً 100 آیت، کتنے؟ 6 عنوان مستقل اور 7واں متفرق، وہ سب کی سب آیات آپ پڑھیں اور وہ منع ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھ لو، 1 منٹ میں ٹائم کتنا رہتا ہے؟ 20 منٹ رہتے ہیں، بھائی اس کو ختم کر لیں تاکہ وقت بھی کم ہے۔ اب آؤ جناب، مدعی ہم بن جاتی ہے، وہ نہیں، تو ہمارا بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے۔ ہم جب مدعی بنیں گے تو آپ نے دعویٰ دیکھا کہ ثابت نہیں، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، آگے پھر بات چلے گی کہ حرج کیا ہے، وہ میں سمجھا چکا ہوں، یا پھر بات چلے گی منع دکھاؤ، تو آپ منع دکھا لیں گے یا مشکل ہے؟ اور بولو بزرگوں، تو یہی بات چلے گی، کیونکہ ہم کہتے ہیں ثابت نہیں نا، اب ثابت تو انہوں نے کرنا ہے۔ اب دوسری بات یہ چل سکتی ہے کہ ثابت نہیں تو حرج کیا ہے، ثابت نہیں تو تم منع دکھا دو، یہ بات چلے گی۔ ان دونوں عنوانوں پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، واضح وہی ایتے ساری پڑھو گے جو بدعات کی رد پہ ہیں، سب پڑھتے جاؤ گے اور اسی ترتیب سے، تو وہ سارے ہمارے دلائل ہیں منع کے۔ ایک دوسرا، ایک سپیشل آیت بھی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، چلو جو ذہین ہے وہ سمجھیں گے، میں نہیں بتاتا، جو سمجھنے والے سمجھیں گے، جو نہیں سمجھتا نہ سمجھے۔ تو جنازے کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1۔ جنازہ کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1۔ کون سی؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ ہی، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل ہے، کیسے؟ مومن کی قبر، مومن کے ساتھ مرنے کے بعد آپ 2 کام کرتے، جنازہ پڑھتے اور دفن کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے۔ مومن کے لیے آپ کتنے کام کرتے؟ 3۔ 2 جنازہ پڑھتے اور دفن کے بعد دعا مانگتے، یہ 2 کام کرتے تھے۔ اور اللہ نے منافق کے متعلق 2 کاموں سے منع کر دیا۔ اگر مومن کے لیے آپ تیسرا کام بھی کرتے ہوتے، دعا بعد الجنازہ، تو مقام بیان میں قرآن تیسرے کام کا بھی نام لیتا۔ قرآن مقدس نے مقام بیان میں 2 کاموں سے منع کیا، تو معلوم ہوتا ہے مومن کے لیے آپ 2 ہی کرتے تھے۔ اگر تیسرا سلام کے متصل والی بعد والی دعا آپ مانگتے تو اللہ پاک اس کا بھی ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بیان میں اس دعا کا ذکر نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مومن کے لیے صرف 2 کام کرتے تھے، وہ دونوں کام منافق کے لیے روک دے گئے۔ کچھ سمجھ آئی یا گئی؟ لا تصلی، جنازہ پڑھتے اور دفن کے بعد لا تقم علی قبر ہی۔ اگر تیسرا کام ہوتا تو مقام بیان میں قرآن تیسرے کا بھی ذکر کرتا، تو جب تیسرے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا مقام بیان میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تیسرا کام مومن کے لیے یعنی سلام کے بعد والی متصل دعا نہیں مانگتے تھے۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ نہ آئے تب بھی خیر ہے، آ جائے تب بھی خیر۔ اب چند عبارات ہیں فقہا کی، وہ ذرا دیکھو۔ عبارات 2 قسم پر آپ کے پاس لکھی ہے، بعض وہ عبارات لکھی ہیں جو صریح نہیں ہیں، اور زیادہ تر ان سے مراد سلام سے پہلے 4تھی تکبیر کے بعد والی دعا کا
ذکر ہے جو میں نے آپ کو کہا قبل السلام بعد الرابعہ. یہ بعض پہلی فقہا کی عبارتیں وہ ہیں. آپ کے پاس عنوان ہے صراحتاً عبارات. صراحتاً عبارات دیکھو فرماتے ہیں لا یدعو للمیت. پہلی لا یدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبہ الزیادہ فی صلاۃ الجنازہ. یہ ملا علی قاری ہے کیا کہ لا یدعو للمیت بعد صلاۃ نہ دعا مانگے میت کے لیے بعد نماز جنازہ کے. کیوں؟ لأنہ یشبہ الزیادہ، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے زیادت کے. فی صلاۃ الجنازہ، جنازہ کے اندر یہ مشابہت کے، مشابہ ہے زیادت کے، زائد ہونے کے. اس لیے میت کے لیے بعد صلاۃ جنازہ دعا نہ مانگے. اور ماخذ آگے آ رہا ہے 12 پچھلا ملا کے، ویسے دو ہے مظاہر حق کے، اور دعا نہ کرے میت کے لیے بعد نماز جنازہ کے، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے ساتھ زیادتی کے نماز جنازہ میں. یہ بھی عبارت مستقل لایا مظاہر حق والا. نمبر 3 لا یدعو للمیت، یہ جو اوپر والی عبارت ہے نا لا یدعو ملا علی قاری والی عبارت، یہ پوری عبارت مکمل عبارت حاشیہ ابو داؤد صفحہ 95 جلد نمبر 2 میں موجود ہے. اور نمبر 4 لا یدعو للمیت، یہی پوری عبارت ملا علی قاری والی حاشیہ ابن ماجہ صفحہ 252 پر موجود ہے. اور 5واں یہی عبارت محیط برہانی میں لا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، لا یقومو نہ ٹھہرے مرد کوئی آدمی دعا کرنے کے لیے بعد صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی نماز کے بعد. کیوں؟ لأنہ قد دعا مرتن، اس لیے کہ اس نے ایک دفعہ دعا مانگ لی. لأنہ اکثر صلاۃ الجنازہ الدعا، اور دوسری وجہ کہ نماز جنازہ ہے ہی دعا، اکثر حصہ اس کا کیا ہے؟ دعا ہے. یہ المحیط البرہانی صفحہ 327 جلد نمبر 2. اور نمبر 6 حضرت ابو بکر ابن حامد فرماتی ہیں کہ ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا مانگنا یہ مکروہ ہے. کن یا کلمی صفحہ 56 جلد نمبر 1. اور یہ مکروہ کے بارے میں ضابطہ ذہن میں رکھو کہ احناف کے ہاں مطلق مکروہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. مطلق سے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. اسی طرح احناف کا فتاوی البحر الرائق ابن نجیم الحنفی فرماتی ہیں لا یدعو بعد التسلیم، کہ سلام جنازہ کے سلام کے بعد دعا نہ مانگے. البحر الرائق صفحہ 183 جلد نمبر 2. اسی طرح حوالہ نمبر 8 لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، یہ خلاصۃ الفتاوی صفحہ 225 جلد نمبر 1، نہ ٹھہرے ساتھ دعا کے بعد نماز جنازہ کے. اور اسی طرح نمبر 9 فتاوی سراجیہ فرماتے ہیں اذا فرغ من الصلاۃ لا یقوم بالدعاء، جب فارغ ہو نماز سے نہ ٹھہرے دعا کرنے کے لیے. سراجیہ صفحہ 23 اور حوالہ نمبر 10 لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ دعا مرتن، یہ عبارت فتاوی بزازیہ بر فتاوی عالمگیری صفحہ 80 جلد نمبر 4 لا یقوم داعی اللہ 11ویں شریف لا یقوم داعی اللہ، نہ ٹھہرے میت کے لیے دعا مانگنے والا. جامع الرموز صفحہ 125 اور 12 لا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنہ یشبہ الزیادہ فیہا کذا
فی المحیط عن ابی بکر بن حامد ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، برجندی شرح مختصر الوقایہ صفحہ 180 نمبر 13. لا یقوم بالدعاء کذا فی المحیط کشف الرمز علی الکنز، کشف الرمز علی الکنز شرح صفحہ 131 اور حوالہ نمبر 14 ان ابی بکر وہی آ رہا ہے یہ حاشیہ قدوری شریف صفحہ 35. آپ جو قدوری پڑھتے ہیں اسی کے 35 صفحہ پر یہ لکھا ہے. اور اسی طرح شرح الیاس صفحہ 228 اس میں بھی ہے لا یقوم بالدعاء. اور اسی طرح نفع المفتی والسائل اس میں ہے ایو صلاۃ یقرأ بعدہا اقول ہی صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا مکروہ ہے. اور اسی طرح یہ وجیز صفحہ 24 اس میں بھی یہی عبارت ہے. حمایت الفقہ صفحہ 139 اس میں بھی قرہا صلاۃ الجنازہ فی مسجد جماعت، جماعت والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. وقذل قیام بعدہا بالدعاء، اسی طرح قیام کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا. قیام کا معنی وہ متبادر نہیں ہے کھڑا ہونا. احمد رضا نے اسی میں تعبیلیں کی ہیں. تو قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا تقم علی قبری کا کیا معنی ہے؟ قبر پہ بیٹھنا، بیٹھا رہو، کھڑے نہ ہو. کوئی سمجھ نہیں ہے. ہاں اس لیے یہ ایک بات درمیان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیام کا معنی بھی آپ کو ہے یا ٹھہرنے والا معنی میں بھی وہی کر رہا ہوں. وہ قیام نہیں ہے جو احمد رضا نے لیا کہ کھڑے کھڑے. تو ٹھہرنے کا فرض کھڑا ہونا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے. جیسے لا تقم علی قبر ہی قوموا مسنا، تو کیا معنی؟ کھڑے رہو ادھر، مشورہ کھڑے ہو کے کرو، بیٹھنا منع ہے. اور یہ دونوں کو شامل ہے، بیٹھ کر کو بھی اور کھڑے ہو کر بھی. احمد رضا نے ان عبارتوں میں تعبیل یہ کی ہے کہ کھڑا نہ ہو، بیٹھ جائے. ہے الو، تجھے پتہ نہیں کس نے اعلیٰ حضرت کہا ہے، اتنا بڑی چبل. ہاں بھئی دیکھو اس کے بعد مسائل مہمہ کلمی اور مختار الفتاوی نمبر زیادہ ہی ہو گئے ہیں، 20 سے 21 سے. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَقُومُ بِالدُّعَاء. اگر مناظرہ ہونا ہر اپنے ٹرن میں 5 عبارتیں مسلسل پڑھو. اس سے رو پڑتا ہے. 5 عبارتیں پڑھو تاکہ پتہ چلے بھئی واقعی. اور عوام کو کیا پتہ؟ عوام تو یہ سمجھے گا قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے. ہاں بھئی لا یدعو بعد التسلیمہ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ لا يَقُومُ بِالدُّعَاء. بعد از تکبیر چہارم سلام در راست و چپ بگوید. چپ کر کے کھڑے ہونا ہے انسان کا بچہ بن کے. ہاں جہاں پر آگے چلے جاؤ. او زاد اللبیب تجہیز الجنازہ اسی طرح سب عبارتیں. لا یدعو بعدہ یہ تجہیز الجنازہ، لا یدعو بعد السلام. اسی طرح حاشیہ جواہر النفیس زاد الآخرہ اور اسی طرح حاشیہ زاد الآخرہ اور اسی طرح فتاوی برہنہ اور اسی طرح حاشیہ مالا بدھا منہ، اسی طرح فتاوی سعیدیہ. دعا بعد جنازہ خالی از کراہت نیز، یہ خالی کراہت سے نہیں. اسی طرح نیچے آ جاؤ حوالہ نمبر 33 اصل کے اعتبار سے ہے، ویسے پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. یہ عبارت جو تم پشتو والو یہ اچھی طرح سمجھو، یہ جو 33 نمبر پہ لکھی ہے زبردست عبارت ہے اور پشتو والوں کے سمجھنے کی عبارت ہے. دو جی بعد درود پڑھیے، تیجی بات دعا. دوجی بات درود پڑھیے، تیجی بات دعا، چوتھی بار سلام کہیے تے بات دعا نہ کا.
بعد فراغ نماز جنازے ڈھیل دعا نہ کریے، نال شتابی چا کر میت کول قبر دے دھریے۔ یہ انواع بارک اللہ اس میں ہے پنجابی، یہ پنجابی کہتا کیا ہے کہ دوجی بات درود پڑھیے، تیسری بات دعا۔ جنازے کی ترتیب بتا رہا ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا ہے اور تیسری کے بعد دعا، چوتھی بار سلام کہیے، بات دعا نہ کا۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام اور سلام کے بعد پھر کوئی دعا شعا نہیں ہے۔ بعد فراغ نماز جنازے ڈھیل دعا نہ کرے، جب جنازے سے فارغ ہو تو دعا کی دیر نہ کرے، نال شتابی چاہ کر میت کول قبر دے دھرے، پھر جلدی سے میت اٹھا کر قبر کے پاس رکھے۔ اور اسی طرح پکی روٹی یہ کتاب ہے، پکی روٹی بڑی زبردست کتاب ہے، پکی روٹی اس کا نام ہے اور بہترین ہے پنجابی میں۔ کہتا ہے بت سلام سجے تے کھبے، آکھے بت ہور دعا کھلو کے نہ پڑھے، کیونکہ ہور دعا پڑھنی بدعت ہے، بعد نماز جنازہ دے۔ اور دعا نہ پڑھے تے پنجابی سریکی والوں کا نمبر اب اوپر آ گیا۔ زبردست عبارت ہے پکی روٹی میں، اور یہ سری عبارت ہے بت سلام سجے تے کھبے، آکھے بت ہور دعا کھلو کے نہ پڑھے۔ کہتا ہے کہ پھر سجے تے کھبے دائیں بائیں سلام پھیرے اور ہور دعا کھلو کے نہ پڑھے، کیونکہ ہور دعا پڑھنی بدعت ہے، بعد نماز جنازہ دے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا یہ بدعت ہے جنازہ کے بعد۔ پکی روٹی پرانا عالم ہے، کئی سو سال پہلے گزرا، اس کی ہے صفحہ 57۔ اس کے بعد فوائد بہیہ الی آخر ہی، یہ ساری عبارتیں پڑھتے جاؤ اور 42 نمبر تک، 53 نمبر تک، 53 نمبر تک یہ ساری عبارتیں ایک ہی مضمون کی ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ختم۔ تو آج بس اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، جو جگہ فرض نماز کے لیے تعین ہو، مثلا مسجد حسین مسجد جنازہ کی نماز پڑھنا۔ بھائی دیکھیں